میں گاؤں کی رہنے والی تھی۔ میرے والدین کی اس دن خوشی کی انتہا نہ تھی جس دن میرا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا کہ ان کی بیٹی ڈاکٹر بنے گی۔ میں پوری توجہ سے پڑھنے لگی کہ ایک دن جب میں چھٹیوں پر گاؤں گئی تو میرے ابا کہنے لگے کہ گاؤں میں کچھ ڈاکٹر آئے تھے جو یہاں کی لڑکیوں کو تجربے کے لیے 3 دن کا کہہ کر ہسپتال لے گئے تھے، لیکن ابھی تک ان لڑکیوں کا کوئی پتہ نہیں۔ تم اپنے ہاسپٹل پتہ کرو۔ یہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ مجھے لگا وہ کوئی اور ہاسپٹل ہوگا۔ جب ایک دن اسٹریچر پر ایک لڑکی کو آپریشن تھیٹر لے جا رہے تھے، جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس لڑکی کو آپریشن تھیٹر میں پورے گاؤں سے لڑ کر مجھے میرے ماں باپ نے یہاں کالج بھیجا تھا۔ ابھی میں اپنے میڈیکل کالج کی عمارت گھوم پھر کر دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک ایک لڑکی میرے پاس آ کر بولی، تم نیو ایڈمیشن ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں جی میں نیو ایڈمیشن ہوں۔ اس لڑکی نے اگلا سوال کیا کہ کہاں سے آئی ہو، کس کالج سے پڑھا ہے، تھوڑا اپنے بارے میں بتاؤ۔ میں نے کہا جی میں گاؤں سے آئی ہوں اور میں نے گورنمنٹ کالج سے پڑھا ہے۔ وہ کہنے لگی، چلو تمہیں تمہاری کلاس میں چھوڑ آؤں، تمہیں ابھی کلاس کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہاری سینئر ہوں۔ میں نے سن رکھا تھا کہ پہلے دن سینئر لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں، اور شاید یہ بھی میری سینئر ہی تھی۔ مجھ میں ایک کمی تھی، اور وہ یہ کہ مجھ سے لوگوں کو جواب نہیں دیا جاتا تھا۔ میں لوگوں کا سامنا کرنے سے بھی ڈر جاتی تھی۔ ابھی بھی وہی ہوا۔ میں نے اسے کہنا چاہا کہ میں کہیں نہیں جانا چاہتی، تم جاؤ یہاں سے، مگر میرے منہ سے آواز تک نہ نکلی، اور وہ مجھے بازو سے پکڑ کر وہاں سے ایک طرف لے جانے لگی۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میں نے ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر اس لڑکی نے اور مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کینٹین میں لے آئی۔ وہاں دیکھا تو اس کے 3 4 ساتھی اور کھڑے تھے، جن میں ایک لڑکی تھی اور باقی لڑکے۔ ڈر کے مارے میں نے رونا شروع کر دیا اور وہ سب ہنسنے لگے۔ وہی لڑکی جو مجھے یہاں لائی تھی کہنے لگی، چلو ابھی اپنے پرس سے پیسے نکالو اور ہم سب کو برگر کھلاؤ۔ میں نے کہا، دیکھیں جی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں گاؤں سے آئی ہوں اور غریب سی لڑکی ہوں، مجھے جانے دیں۔ لیکن اس لڑکی نے آگے بڑھ کر میرا پرس چھین لیا، اور اس سے پہلے وہ اسے کھولتی اچانک کسی نے آ کر اس سے پرس چھینا اور مجھے دے دیا۔ میں نے دیکھا وہ ایک لڑکی تھی جو مجھ سے 3 4 سال بڑی لگ رہی تھی۔ وہ ان کی بھی سینئر تھی۔ اس کی جسمانی ساخت اور غصے بھرا انداز دیکھ کر وہ سب وہاں سے 9 2 11 ہو گئے۔ بس وہیں سے میری اس لڑکی سے دوستی ہو گئی۔ اس کا نام عرشا تھا اور وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھی۔ میں نے اس سے حیران ہو کر پوچھا کہ تم اتنی بڑی ہو کر اب داخلہ لے رہی ہو، کیوں؟ تمہاری عمر کے تو لوگ ڈاکٹر بن چکے ہیں۔ کہنے لگی، میرے باپ کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں اور میرا موڈ نہیں تھا۔ پہلے میں نے ایف ایس سی کی، پھر بی ایس سی اور پھر ایم ایس سی۔ آگے پڑھنے کا موڈ نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ کچھ نیا کروں اور یوں یہاں داخلہ لے لیا۔ اگر پڑھائی ہوئی تو ٹھیک، ورنہ چھوڑ دوں گی، مجھے کیا ہے۔ میں اس سے بہت متاثر تھی، بلکہ میں کیا، سبھی اس سے متاثر ہونے لگے۔ اس کی ڈریسنگ اتنی کمال کی ہوتی تھی کہ سب دیکھتے رہ جاتے تھے۔ اس نے آتے ہی کئی سینئرز کے ساتھ دوستی کر لی تھی اور میری اس کے علاوہ اور کوئی دوست نہیں تھی۔ ہم دونوں نے ہی ہاسٹل میں ایک ہی کمرہ لیا تھا اور اکٹھے ہی کالج جاتی تھیں۔ مجھے اس کی حرکتیں کبھی کبھی بڑی مشکوک لگتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ چھپ کر کوئی کام کرتی ہے۔ ایک دن میں نے اسے دیکھ لیا، وہ سگریٹ پی رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ مانا میڈیکل کالج کا ماحول اتنا صاف ستھرا نہیں ہوتا، وہاں سے بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں، مگر میں اپنی دوست کو اس دلدل میں پھنستے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تم غلط چکروں میں پڑی تو میں تم سے دوستی ختم کر لوں گی۔ میرے سمجھانے پر عرشا کہنے لگی، میں نے تو سینئر سے یہ لیا تھا، انہوں نے کہا اگر تم ہماری دوست رہنا چاہتی ہو تو تمہیں سگریٹ پینا پڑے گا، اور تم کہہ رہی ہو اسے چھوڑنا پڑے گا؟ چلو تمہارے ساتھ نہیں پیوں گی۔ میں دن رات اپنی پڑھائی میں مگن رہتی اور عرشا سارا دن ادھر ادھر گھومتی رہتی۔ اس نے ڈاکٹرز کے ساتھ بھی بڑی دوستیاں کر لی تھیں، جبکہ میں تو آج تک کسی کو بلانے کی ہمت بھی نہ کر سکی تھی۔
पहले इम्तिहान हुए तो कुछ दिनों की छुट्टियां हुईं। मैं अपने गांव छुट्टियां गुजारने चली गई। अम्मा अब्बा को मैंने कुछ परेशान देखा। मैंने पूछा क्या हुआ। कहने लगे बेटी, तुझे अपने कॉलेज में कहीं मीरा नजर आई है? मीरा हमारे गांव की सबसे गरीब आदमी नज़ीर चाचा की बेटी थी। वो 15 साल की थी। मैंने हैरानी से पूछा, वो भला मुझे अपने कॉलेज में क्यों नजर आएगी? अब्बा, इसका भला वहाँ क्या काम? अब्बा कहने लगे, बहुत बुरा हुआ है। मेडिकल कॉलेज के कुछ लोग आए थे। उन्होंने नज़ीर को बहुत सारे पैसे दिए और कहा, हम तुम्हारी बेटी पर कुछ तजर्बा करना चाहते हैं, 3 दिन बाद वापस कर देंगे। नज़ीर ने लालच में आकर पैसे ले लिए और बच्ची इनके हवाले कर दी। आज चौथा दिन है और वो अभी तक मीरा को नहीं छोड़ने आए। ये सुनकर मैं भी इंतहाई परेशान हो गई और कहा, अब्बा, नज़ीर चाचा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब्बा कहने लगे, सिर्फ नज़ीर क्या, आस पास के गांव के बहुत से लोगों ने पैसे लेकर अपनी बेटियां तजर्बात के लिए भिजवा दी हैं। अब सारे परेशान हो रहे हैं कि हमने तो डॉक्टरों पर भरोसा किया था, हमें क्या पता था। मैंने पूछा, अब्बा, किसी को डॉक्टर का नाम वगैरह याद है? लेकिन किसी को भी किसी डॉक्टर की शक्ल याद थी और ना ही नाम याद था। मामला इतना सीधा नहीं था जितना नजर आ रहा था। तजर्बात के नाम पर लड़कियों को मेडिकल कॉलेज में ले जाना। अब्बा ने मुझे कहा, बेटा, अब सारी उम्मीदें तुमसे हैं। तुम तो वहाँ पढ़ती हो ना, तुम मालूम करो ना कि वहाँ इन बेचारियों पर कौन से तजर्बात हो रहे हैं। मैं अब्बा से क्या कहती। मैं इन्हें तसल्ली देकर आ गई, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मैं तो इतनी कम हिम्मत थी कि किसी से बात करते हुए घबराती थी। भला मैं कैसे इस मामले की तह तक पहुंच सकती थी। मैंने सोचा कि अर्शा को सारी सूरत हाल से आगाह करती हूँ, हो सकता है कि वो मेरी कुछ मदद कर दे। इसके तो सब डॉक्टर से बड़ी अच्छी जान पहचान थी, वो तो किसी से भी मालूम कर सकती थी। मैंने अर्शा को सारी बात बताई, मदद के लिए दरख्वास्त की। हम क्लास लेने के बाद अस्पताल जाते थे। मुझे उम्मीद थी कि वहाँ जाकर कुछ न कुछ मालूम हो ही जाएगा। अगले दिन क्लास लेने के बाद हम अस्पताल आ गए। मैंने अपने तौर पर भी सारा अस्पताल छान मारा, मगर मुझे मीरा और बाकी लड़कियां कहीं नज़र नहीं आईं। मैंने अर्शा से पूछा, मगर इसने यही कहा कि मैंने 1-2 डॉक्टरों से पूछा है, मगर यहाँ तजर्बात के लिए ऐसी कोई लड़कियां नहीं लाई गईं। वो कोई और अस्पताल होगा। मुझे भी यही लग रहा था कि वो यहाँ नहीं हैं, किसी और अस्पताल होंगी। अभी तो गांव जाने में काफ़ी अरसा था, इसलिए सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि कोई ना कोई बात अब तक सामने आ ही जाती। एक दिन मैंने इसे किसी से फ़ोन पर बात करते सुना। वो मेरे बारे में कह रही थी कि अरे वो तो बेवकूफ़ सी लड़की है, इसे मेरी हरकतों पर क्या शक हो सकता है। वैसे भी वो अपने काम से काम रखने वाली लड़की है। मैं ये बात नहीं जानती थी कि अगरचा मैं लोगों के मामलात में मदाखलत नहीं करती और अपने काम से काम रखती हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने इर्द गिर्द से आगाह रहती हूँ, मुशाहिदा करती रहती हूँ कि कौन क्या कर रहा है। ये अलग बात है कि मैं चुप रहती थी। मैंने तजस्सुस से पूछा, ऐसी कौन सी हरकतें हैं भला अर्शा की जो मुझसे छुपा रही है। मैंने इस पर नज़र रखनी शुरू कर दी। वो एक लापरवाह लड़की थी जो मेडिकल कॉलेज में सिर्फ ऐश करने और टाइम पास करने आई थी। वो तो छुट्टियों में घर भी नहीं गई थी और ना ही एक बार इसके वालिदैन इसे मिलने आए थे। और ये चौंकाने वाली बात ही थी, ऐसे जैसे इसे पढ़ने का शौक ही नहीं। एक दिन मैंने इसे अस्पताल के बड़े डॉक्टर के साथ कैंटीन में चाय पीते देखा तो मैं चौंक गई। वो डॉक्टर सर्जन थे और बड़े मगरूर समझे जाते थे, लेकिन इस तरह अर्शा के साथ हंसी मजाक ताज्जुब की ही बात थी। मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। आधा साल गुजर गया था और पता भी नहीं चला था। 2 दिन बाद की बात थी। हम अस्पताल में थे। कॉरिडोर से गुजरते हुए अचानक एक मरीज के चेहरे से चादर हटी। इसे स्ट्रेचर पर अंदर ले जाया जा रहा था। इसका चेहरा देखते ही मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। वो तो मीरा थी। वो यहाँ क्या कर रही थी? मतलब अब्बा सच कह रहे थे। मैं सीढ़ियों से भागी, दीवाना वार भागते हुए ऊपर की तीसरी मंजिल पर ऊपर जाकर इधर उधर देखा तो कोई नजर न आया। न जाने वो इसे स्ट्रेचर पर कहाँ ले गए थे
کہ اچانک ایک وارڈ سے مجھے عرشا نکلتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی، مجھے ڈاکٹر مرید سے کچھ کام تھا، تم بتاؤ۔ میں نے بھی پرجوش ہو کر بتایا کہ ابھی میں نے اپنے گاؤں کی لڑکی میرا کو یہاں دیکھا ہے، وہ اسٹیچر پر تھی اور بے ہوش تھی، پتہ نہیں اسے کس وارڈ میں لے کر گئے ہیں۔ عرشا کہنے لگی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں کوئی لڑکی نہیں آئی، ہاں تھوڑی دیر پہلے ایک اسٹیچر پر ایک عورت کو لے کر گئے ہیں، اور مجھے معلوم کرنا ہی ہوگا۔ یہاں کچھ عرصہ گزار کر اور عرشا کی سنگت میں رہ کر مجھ میں اعتماد آنے لگا تھا، اور میں کافی حد تک اپنے آپ کو بدل چکی تھی۔ میں نے کئی بار تجربہ گاہ میں بھی جا کر دیکھا تھا، مگر کوئی ثبوت ہاتھ نہیں لگ رہا تھا، اور اس سب سے میری پڑھائی کا دورانیہ بہت متاثر ہو رہا تھا۔ میری توجہ پڑھائی سے ہٹ رہی تھی۔ محاصروں میں ساری رات جاگ کر پڑھتی رہی اور عرشا کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ ساری رات نہ آئی۔ مجھے فکر ہونے لگی تھی، آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں وقفے وقفے سے کھڑکی میں جا کر دیکھ لیتی، وہ ابھی تک آئی کیوں نہیں۔ میں پریشان ہو کر ہاسٹل کی وارڈن کے پاس آئی اور کہا، عرشا کا کچھ پتہ کریں کہ وہ کہاں ہے، رات گزرنے والی ہے اور وہ ابھی آئی نہیں۔ وارڈن لاپرواہی سے بولنے لگی، اکمل کی کال آئی تھی، اس کی اسسٹنٹ آج آئی نہیں تھی، تو انہوں نے عرشا کو روک لیا کہ کچھ کام ہے۔ میں دنگ رہ گئی، یہ عرشا کی ڈاکٹر مرید سے آج کل بڑی دوستی ہو رہی تھی۔ ایک دن میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو مجھ سے تلخ لہجے میں بولی، میں تم سے بڑی ہوں، تم چھوٹی ہو تو چھوٹی رہو، میں جو کر رہی ہوں کرنے دو۔ میں اپنی دوست کو یوں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک دن وہ آئی تو اس کی طبیعت بہت عجیب سی ہو رہی تھی۔ وہ کمرے میں آتے ہی بستر پر گر گئی۔ وہ نیم بے ہوش لگ رہی تھی اور کچھ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ میں نے قریب ہو کر اسے پکارا اور کہا، کیا ہوا؟ کہنے لگی، ڈاکٹر نے تجربہ کیا ہے۔ میں یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، جن پر تجربات کیے جا رہے تھے۔ میں نے عرشا کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، کیسا تجربہ؟ کس نے کیا؟ کیا ہوا؟ کس ڈاکٹر نے کیسا تجربہ کیا؟ مگر وہ میرے سوالوں کے جواب دینے سے پہلے ہی گہری نیند میں جا چکی تھی۔ میں ڈر گئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پہلے میرے گاؤں کی لڑکیاں اور اب عرشا۔ ساری رات اس کی طبیعت خراب رہی تھی، وہ سردی سے کانپتی رہی تھی، اس کو بخار بھی ہو رہا تھا۔ صبح کے قریب جا کر اس کی طبیعت سنبھل گئی تو میں کالج چلی آئی۔ آج بھی کالج سے ہسپتال جانے کی بجائے میرا خیال تھا کہ عرشا آرام کر رہی ہوگی۔ میں نے دیکھا کہ کمرہ خالی ہے، کمرے میں عرشا نہیں تھی۔ میں نے وارڈن سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، وہ تو کالج چلی گئی تھی۔ میں نے حیرانگی سے سوچا کہ وہ تو کالج نہیں آئی، پھر کہاں گئی؟ ایک دن مجھے خیال آیا کہ ضرور وہ ہسپتال گئی ہوگی۔ میں جلدی سے ہسپتال کی جانب بھاگی۔ میرا شک درست نکلا۔ میری ایک نرس سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ وہ ڈاکٹر اکمل کے ساتھ ہے۔ کیا اس پر ڈاکٹر اکمل نے کوئی تجربہ کیا تھا؟ یقیناً ایسا ہی ہوگا، ضرور ڈاکٹر سے حساب لینے پہنچ گئی ہوگی، کیونکہ وہ اپنے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیتی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں ابھی سرجری وارڈ سے دور ہی تھی کہ وہ سامنے سے آتی دکھائی دی۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر اکمل تھے، دونوں ہنس ہنس کر باتیں کرتے نظر آ رہے تھے۔ میرا اندازہ غلط ثابت ہوا، ایسا تو کچھ نہیں تھا جیسا میں سوچ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش لگ رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ عرشا کے ماں باپ کو بتانا ہی ہوگا تاکہ وہ اپنی بیٹی کو بچا لیں۔ مجھے عرشا نے ایڈریس بتایا تھا۔ ایک دن باتوں باتوں میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی دن اس کے گھر جانا ہوگا اور وہاں جا کر سچ بتاؤں گی کہ آپ کی بیٹی ان دنوں کس چکر میں ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے وارڈن کو بھی اپنے بس میں کیا ہوا تھا۔ وہ اس کے کبھی لیٹ آنے جانے پر پوچھ گچھ نہیں کرتی تھی۔ کوئی لڑکی اس کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ کہیں عرشا بھی اسی گینگ میں تو شامل نہیں ہو گئی، کیونکہ اس کے بڑے بڑے ڈاکٹرز کے ساتھ بہت ہی زیادہ جان پہچان ہو گئی تھی۔ ہمارا ٹرپ جا رہا تھا، ایک گاؤں میں کیمپ لگانا تھا اور پورے 3-4 دن وہاں کے لوگوں کا علاج کرنا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ عرشا نہیں جائے گی،
मगर वो सबसे पहले तैयारी करके बैठी थी। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं तो कंबल में लेटी रही। अर्शा को यही लगा कि मैं सो रही हूँ। इसके मोबाइल पर फ़ोन आया तो वो आहिस्तगी से उठी और बाथरूम में बैठ गई। मैं जल्दी से उठी और बाथरूम के दरवाजे पर कान लगा दिए। वो कह रही थी कि कल का पक्का प्रोग्राम है, 10 लड़कियां लाने का मंसूबा है। इस सिलसिले में पैसों का भी बंदोबस्त कर लिया है। पहले तो 1.5 लाख दिया जा रहा था, मगर इस बार रकम दुगनी करके 3 लाख रुपए का सोचा है, ताकि इन लड़कियों के माँ बाप किसी किस्म का कोई एतराज़ ना कर सकें। वैसे भी सिर्फ 1 माह की तो बात है। मैं बाथरूम के दरवाजे से कान लगाए सारा प्रोग्राम सुन रही थी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई मेरा शक ठीक है। अब अर्शा भी इन लोगों के काम में मिल गई थी। एक सिरा तो हाथ लग गया था। अब मुझे उन लोगों तक पहुंचना था, तो मैं अर्शा के जरिए आसानी से पहुंच सकती थी। शायद कुदरत की तरफ से मेरी मदद का इशारा था, वरना अगर मैं अर्शा पर शक ना करती तो कभी भी इन लोगों तक ना पहुंच पाती। मुझे बस अर्शा पर नजर रखनी थी, और फिर जब पता चल जाता कि इन सब काम के पीछे कौन से बड़े डॉक्टर्स शामिल हैं और इन लड़कियों को कहाँ रखकर तजर्बात किए जाते हैं, बस एक बार ये सब पता चलता तो मैं पुलिस को बुला लेती। अगले दिन गांव जाने का प्रोग्राम बना। हम सब बस में बैठ गए। मैंने अपनी एक क्लास फेलो से पूछा कि अर्शा कहाँ रह गई। वो हंसकर कहने लगी, अरे वो डॉक्टर अकमल के साथ इनकी गाड़ी में आ रही है। हम एक नहायत गरीब से देहात में आ गए। गुर्बत बहुत ज़्यादा थी। हमारे रहने का इंतज़ाम हम लोगों ने खुद ही गांव के मैदान में खैमे लगाकर किया था। अर्शा और मैं लड़कियों के खैमे में थे। हम 6 लड़कियां थीं। अर्शा चोरी उठकर बाहर चली गई। वो बाहर जाकर किसी को फ़ोन कर रही थी। अगर मैं इसके पीछे जाकर बात सुनती तो इसे मालूम हो जाता, इसलिए मैं वहीं खड़ी इसे देखती रही। कुछ देर बाद डॉक्टर अकमल भी आ गए और देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। मुझे बहुत ही बेचैनी हो रही थी कि वो क्या बात कर रहे हैं। हमारा वहाँ 4 दिन का प्रोग्राम था। दूसरे दिन अचानक मैंने देखा कि डॉक्टर अकमल और अर्शा गांव की तरफ जा रहे हैं। सारे गांव वाले तो इधर आए हुए थे, तो फिर वो गांव के अंदर क्यों जा रहे थे? यकीनन उन लड़कियों के माँ बाप को पैसे देने, क्योंकि इनके हाथ में एक ब्रीफ केस भी था जिसमें पैसे थे। मैं अपनी निगरानी पर मामूर डॉक्टर से वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर इसके पीछे चली गई। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। वो वाकई गांव के घर के अंदर जा रहे थे। मैं दरवाजे पर ही रुक गई और अंदर झांक कर देखा 6-7 बूढ़े मर्द और जवान लड़कियां बैठी हुई थीं। डॉक्टर अकमल ने इन बच्चों के बापों को पैसे दिए और अर्शा से कहा कि मैं गाड़ी का इंतज़ाम करके आता हूँ, तुम इधर ही रुको। अर्शा भी थोड़ी देर के लिए बाहर गली में निकलकर फ़ोन करने लगी। मेरे लिए ये बेहतरीन मौका था। मैं इनका पीछा करके आसानी से मालूम कर सकती थी कि कैसे तजर्बात किए जा रहे हैं और कहाँ पर किए जा रहे हैं। जैसे ही डॉक्टर अकमल और अर्शा गाड़ी लेकर आए तो वो सब लड़कियां गाड़ी में बैठ गईं। वो टोटल 6 लड़कियां थीं और इन सबको एक कैरी डब्बे में बिठाकर वो गांव से ले गए थे। मैंने इतनी देर में हेड डॉक्टर रहीम को जाकर सारी बात बताई थी। वो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, मगर मैं इन्हें साथ लेकर वहां आ गई और उन्होंने अपनी आंखों से उन लड़कियों को डॉक्टर अकमल के साथ जाते देखा था। हमने इनकी गाड़ी का पीछा शुरू कर दिया। मैंने रास्ते में डॉक्टर साहब को सारी बात शुरू से एंड तक बता दी थी कि किस तरह हमारे गांव से बात शुरू होकर कैसे अर्शा पर मुझे शक हुआ, और मैंने इन्हें सब बता दिया। डॉक्टर रहीम ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया कि मैंने इन्हें ये बात पहले क्यों नहीं बताई। मैंने कहा, सर, मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि इस सब में कौन कौन शामिल है, और अभी भी बस डॉक्टर अकमल और अर्शा का ही मालूम है। बाकी साथी कौन है, कौन कौन मिला हुआ है, मुझे कुछ इल्म नहीं है। मुझे डॉक्टर रहीम बहुत परेशान लग रहे थे। जाहिर है ये परेशानी वाली बात ही थी। इनके अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की साख का सवाल था। बार बार मुझसे बस यही पूछ रहे थे कि बेटा, आपने मेरे अलावा तो ये बात बताई तो नहीं किसी को। मैंने इन्हें यकीन दिलाया कि मैंने अभी सिर्फ इनसे ही बात की है और किसी से नहीं। तब जाकर वो मुतमईन हुए थे। हम मुसलसल डॉक्टर अकमल की गाड़ी के पीछे थे। अस्पताल की बिल्डिंग के साथ ही एक इमारत थी जहां इनकी गाड़ी अंदर चली गई। मैंने डॉक्टर रहीम को कहा, सर, यही सही मौका है, पुलिस को कॉल करें।
وہ کہنے لگے وہ تو میں کروں گا ہی، مگر ایک بار میں خود تو پوچھوں انہیں کہ ان کی ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی۔ ڈاکٹر رحیم نے مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور ہم ان دونوں کے پیچھے چلے گئے۔ یہ بھی ہسپتال کی ہی عمارت تھی، مگر کافی عرصے سے استعمال میں نہیں تھی، تو میرا شک کبھی یہاں گیا ہی نہیں۔ ہم دونوں اندر چلے گئے۔ ہمیں دیکھتے ہی ڈاکٹر اکمل اور عرشا کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ ڈاکٹر رحیم نے مجھ سے کہا بیٹا اپنا موبائل دو، میں پولیس کو کال کروں۔ میں نے اپنا موبائل انہیں دیا تو انہوں نے زمین پر دے مارا۔ میرا موبائل چکنا چور ہو گیا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ کیا کیا سر نے اور کیوں؟ میرے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی ڈاکٹر رحیم نے میرے ہی دوپٹے سے میرے ہاتھ باندھ دیے اور مجھے ڈاکٹر اکمل کی طرف دھکا دیا اور کہا آج اگر میں نہیں ہوتا تو ہم سب مارے جاتے۔ یہ لڑکی شروع سے ہی پیچھے تھی اور تم دونوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہو سکا۔ عرشا تم تو اس کے ساتھ رہتی تھی، تمہیں کسی بات کا علم نہ ہوا کہ یہ لڑکی ہم لوگوں کے پیچھے ثبوت اکٹھے کرنے لگی ہوئی ہے؟ میرا منہ حیرت کے مارے کھل گیا۔ میں نے کہا سر آپ بھی سب میں شامل ہیں؟ ڈاکٹر رحیم ہنستے ہوئے کہنے لگے ہاں تمہیں بڑا شوق تھا نا سب کچھ جاننے کا، تو چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ ہم اصل میں اپنے ہسپتال کو بہت آگے تک پہنچانا چاہتے ہیں، اسے ایک برانڈ بنانا چاہتے ہیں کہ ہر جگہ ہمارے ہسپتال اور ہمارا نام گونجے۔ ہم ایک خاص قسم کے وائرس کی تحقیق کر رہے تھے۔ جب ہمیں معلوم ہوا کہ گاؤں کے لوگوں اور خاص کر عورتوں میں اس وائرس کے خلاف امیونٹی پائی گئی ہے، جوان لڑکیوں میں اگر یہ وائرس بیماری نہیں پھیلا رہا تو ہم اس وائرس کو لڑکیوں کے جسم میں داخل کر کے ہم اس وائرس کا اینٹی ڈوٹ سب سے پہلے مارکیٹ میں متعارف کروانا چاہتے تھے، جو صرف ان لڑکیوں پر تجربات کرنے سے ہی بن سکتا تھا۔ وہ لڑکیاں گاؤں کی صحت مند لڑکیاں تھیں اور دیسی گھی اور اس طرح کی اصلی خوراک کھاتی تھیں، اس لیے ان پر اس وائرس کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ مگر اس کے علاوہ ایک اور خاص بات پتہ چلی کہ اس وائرس کی ان کے جسم میں جانے سے ان کے جسم میں پلیٹلیٹس کی تعداد زیادہ بننے لگی تھی۔ ہم اس وائرس کے خلاف اینٹی وائرس بنا رہے تھے اور بہت جلد اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک اور وجہ بھی سنو، ایک غیر ملکی دوائی بنانے والی کمپنی سے ہم نے ایک ایسی دوائی بنانے کا کہا ہے جسے لڑکیاں کھا کر اپنی عمر سے کچھ سال بڑی لگنے لگتی ہیں، ان کی جسمانی ساخت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ وقت سے پہلے ہی بالغ ہو جائیں۔ اب ظاہر ہے دوائی بنانے کے لیے دوائی کا تجربہ بھی بہت ضروری ہے کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوگا۔ کیا یہ دوائی کامیاب ہوگی؟ ہمیں لڑکیاں چاہیے تھیں جن پر تجربات کیے جائیں، وہ بھی اچھی صحت مند لڑکیاں، اور وہ صرف گاؤں سے ہی مل سکتی تھیں۔ شہر میں تو لڑکیوں میں جان ہی نہیں رہی، ورنہ ہمیں اتنے پیسے ضائع نہ کرنے پڑتے۔ دو وجوہات، اب تیسری وجہ بھی سنو۔ ہم بغیر باپ کے عورتوں کو حاملہ کرنے کے طریقوں پر غور کر رہے ہیں۔ اب اس کے لیے بھی صحت مند لڑکیاں ہی چاہیے تھیں، اور اس کام میں ایک دو ڈاکٹرز اور ہیں۔ عرشا کو بھی ہم نے حال میں ہی اپنے کام میں شامل کیا ہے۔ اگر تم چاہو تو اپنی زبان بند رکھ کر ہمارے گروہ میں شامل ہو سکتی ہو، بہت پیسے ملیں گے۔ عرشا سے ہی کچھ سیکھ لو۔ میں اس سارے معاملے میں خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی، سب کچھ اپنے کانوں سے سن کر شوق ہو گئی تھی کہ ایسا بھی کیسے کر سکتے ہیں یہ لوگ، جن کو لوگ اپنا مسیحا مانتے ہیں، وہ پیسہ کمانے کے لیے اس حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتی، اچانک سے باہر پولیس کے سائرن کی آواز آنے لگی۔ ڈاکٹر رحیم نے گھبرا کر میرے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا تم نے کب پولیس کو فون کیا؟ تم نے ہی بلایا ہے نا انہیں؟ میں نے بلایا ہے، یہ جواب عرشا کی طرف سے آیا تھا۔ ہم سب چونک گئے۔ اس نے ایک لمحے میں اپنے لباس سے ایک چھوٹا سا پستول نکال کر ان دونوں پر تان لیا تھا۔ ڈاکٹر رحیم کے منہ سے نکلا کون ہو تم؟ عرشا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ نینا فرام اسپیشل کرائم برانچ۔ بہت عرصے سے خفیہ اطلاعات مل رہی تھیں کہ یہاں کچھ غلط ہو رہا ہے، پھر مجھے اسٹوڈنٹ بن کر آنا پڑا۔ میں نے اپنی حاضر دماغی سے بہت جلد آپ لوگوں کی نظروں میں اپنا مقام بنا لیا، یہاں تک کہ آپ لوگوں کو مجھے اپنے گروہ میں شامل کرنا پڑا۔ مجھے بس آج کے دن کا انتظار تھا اور میں چھاپا مار کر رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی، اور ساتھ ہی اس جگہ کا معلوم کرنا چاہ رہی تھی جہاں سب لڑکیوں کو رکھا گیا ہے۔
نینا نے میری طرف اشارہ کیا اور کہا، جہاں تک سوال ہے اس لڑکی کا، تو مجھے اتنا تو معلوم تھا کہ یہ اچھی اور احساس کرنے والی ہے، مگر آج معلوم ہوا کہ یہ تو بہت بہادر ہے۔ نینا نے میرے ہاتھ کھولے۔ اتنی دیر میں اسپیشل برانچ والوں نے چھاپا مار کر لڑکیوں کو بازیاب کروا لیا تھا، اور ساتھ ہی ان دونوں ڈاکٹرز کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا، اور وہ اب ایک لمبا عرصہ جیل میں گزارنے والے تھے۔ بازیاب ہونے والی بہت سی لڑکیاں میرے اپنے گاؤں کی تھیں، جن کو میں اپنے ساتھ گاؤں لے کر گئی تو سب اپنی بچیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ نینا نے ساری لڑکیوں کے والدین کو بلا کر انہیں اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اگر آج کے بعد انہوں نے پیسے لے کر اپنی بچیوں کو کہیں بھیجا تو وہ اگلی بار ان کو گرفتار کر لے گی۔ اصل قصوروار تو والدین تھے، جو پیسے اور جھوٹی سچی باتوں میں آ جاتے تھے۔ میں نینا سے بہت متاثر ہوئی تھی۔